نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، آج کل ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے فرقہ باز لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا ہی بحث و تکرار ہو رہا ہوتا ہے اس مسئلے پر کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم نہیں جانتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر غیب کی خبر تھی، غیب کا علم جانتے تھے۔ تو یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی عام بندے کو غیب کا علم دے دے، کسی عام کو اللہ غیب کی خبریں دے دے، کسی عام کو غیب کا علم ہو، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے جس کو بھی چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ جس کو بھی اللہ چاہے اپنے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے، رسولوں میں سے، جس کو بھی رب چاہے، جس کو بھی اس قابل سمجھے، تو اللہ رب العزت اس کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن کسی عام بندے کو غیب کا علم دے دینا اور کسی عام بندے کے سپرد علم غیب کر دینا، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خاص ہیں، اور حضور کے علم غیب کے متعلق میں 2-3 احادیث آپ کو سناتا ہوں۔ یاد رکھیے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم مجھے عطا کر دیا۔ ہر چیز کے بارے میں مجھے علم ہے۔ زمین پر لوگ رہتے ہیں، آسمانوں کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں، فرشتے ہیں، جو بھی ہیں، ہر چیز کا علم میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے سامنے دنیا کو ایسے رکھا ہے، یعنی میں ایسے دنیا کو دیکھ رہا ہوں جیسے ساری دنیا کا جو نظام ہے وہ میری ہتھیلی پر چل رہا ہو۔ میں اپنی ہتھیلی پر بیٹھ کر ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، ساری دنیا کا نظارہ کر رہا ہوں، اور غیب کا علم اتنا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ ساری دنیا کو، ہر جگہ سے جو جہاں بھی ہے، آپ ہر چیز کو اپنی ہتھیلی پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک غیب کا علم ہے۔ دیکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو تو ہم مانتے ہیں، اللہ کے فرمان پر تو ہم عمل کرتے ہیں، لیکن یہ جو علم غیب کا مسئلہ آتا ہے، ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو تصور بھی نہیں کرتے کہ غیب کا علم سرکار کو تھا ہی نہیں، تو بھئی یہ کیا ہے؟ حدیثوں سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے، اور رب خود فرما رہا ہے کہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے، غیب کا علم دیتا ہے۔ جب رب تعالیٰ خود غیب کا علم دیتا ہے تو رب کا کہنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ وہ صرف دیتا ہے، بات شک میں نہیں ہے، اس نے دیا ہے غیب کا علم۔ تو جو غیب کا علم ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم بھی رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر سے لے کے غروب آفتاب تک ہم لوگوں کو درس دیا، ہم لوگوں کو خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا اور وہ چیزیں بتائیں جو آگے قیامت تک ہونے والی ہیں۔ مطلب جو کام قیامت تک ہوں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کے اندر خطبے میں ہمیں بتا دیے۔ تو قیامت تک کیا ہوگا، اس کے اندر کیا معاملات آئیں گے، کیا کیا نشانیاں ہیں قیامت کی، یہ مجھے اور آپ کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے صحابہ کو واضح طور پر بتا دیا۔
اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہونا تھا نا، تو غزوہ بدر سے ایک دن پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا تھا کہ کل غزوے کے دوران جنگ کے اندر فلاں کافر اس جگہ مرے گا، فلاں کافر اس جگہ مرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کافر کے مرنے کی جگہ بتا دی تھی کہ فلاں کافر اس جگہ پہ گرے گا، فلاں اس جگہ پہ مرے گا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا تو غزوے کے اندر ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں سرکار علیہ السلام نے بتایا تھا کہ فلاں کافر وہاں مرے گا، تو جیسے حضور نے بتایا تھا بالکل ویسے ہی جس شخص کے متعلق، جس کافر کے متعلق بتایا تھا، جیسے ہمیں ہمارے ذہن میں نقشہ تھا، ویسے ہی کافر جا کے وہاں مرتا جہاں حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا۔ یہ مسئلہ بڑا یقینی طور پر ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے، ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کے علم سے نوازا ہے۔ یہ جو شک و شبہات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ حضور کو علم کے غیب کیسے تھا، غیب کا علم کیسے تھا، کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں دیا کرتے تھے، یہ ہماری خامیاں ہیں ساری۔ تو ان چیزوں کو دور کریں اور اللہ کے محبوب پر